نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 اور 121 پڑھیں گے۔ پہلے ان دونوں آیات کا خلاصہ سمجھ لیں۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے کہ تم کبھی بھی اہل باطل کے راستے پر نہ چلنا، اس لیے کہ جو اہل باطل ہیں وہ کبھی بھی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ بالکل ان کے رنگ میں رنگ نہیں جاتے۔ اور آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو حق بات کو سمجھتے ہیں اور پھر حق بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، لن ترضی ہرگز راضی نہ ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، واو کا مطلب اور، ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی، حتی یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کی ملت کی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہود اور نصارہ یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی من و عن پیروی نہیں کر لیں گے۔ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اپنے نظریات کو چھوڑ دیں، اپنے عقائد کو چھوڑ دیں، اپنی کتاب کو چھوڑ دیں، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیں، اور ان کے نظریات کو، ان کی سوچ کو، ان کے عقائد کو، ان کی تہذیب کو جب تک آپ نہیں اپنا لیں گے، اس وقت تک نہ یہودی آپ سے راضی ہونے والے ہیں اور نہ ہی نصارہ آپ سے راضی ہونے والے ہیں۔ دیکھیے کہ قرآن جو ہے یہ جس طرح ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح ہماری تہذیب کی بھی اصلاح کرتا ہے، ہمارے نظریات کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ کہ قرآن نے کبھی بھی مسلمانوں کو اس طرح نہیں بے مہار اونٹنی کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ جس طرف چاہیں وہ پھرتے رہیں، جس طرف چاہیں وہ چلتے رہیں۔ اسلام اگرچہ ابتدائی زمانے میں، ابتدائی دور میں کمزور تھا اور اہل ایمان وہ تکالیف برداشت کر رہے تھے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بھی ایمانیات کی بات آئی ہے تو اس میں دو ٹوک بات کہی ہے، جب نظریات کی بات آئی ہے دو ٹوک بات کہی ہے، جب اسی طرح تہذیب کی بات آئی ہے تو دو ٹوک بات کہی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بھائی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح اللہ کی عبادت ہوگی، اس طرح اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو قرآن انتہا پسندی نہیں، قرآن حقیقت پسندی کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کے پاس منافقانہ رویہ نہیں ہے، سچ کو سچ کہنے کی جرت ہے اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی، برملا جھوٹ کہنے کی جرت ہے۔ اور اہل ایمان کو، اہل اسلام کو یہی بات سکھلائی گئی ہے کہ حق کو حق کہیں، بھلے کیسا ہی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ کڑوا ہی لگے، اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں اگرچہ اس پر اس کے بعد مصائب آئیں، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ بسا اوقات یعنی وہ لوگ جو یہودیت سے اسلام کی طرف آتے تھے تو ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ وہ عقائد، وہ نظریات، وہ اعمال جو اسلام کے مخالف نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ اعمال جو اسلام کے مخالف نہیں ہیں اور وہ یہودیت میں ان کی تعلیم ہے، اگر ہم ان کی پیروی کر لیں، عمل کر لیں تو اس طرح یہودی ہمارے قریب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ہفتے کے دن کو تعظیم کا دن قرار دیا گیا ہے یہودیت میں، اور اسلام میں جمعے کا دن معظم ہے، اگر ہفتے کے دن کی تعظیم کی جائے، اس میں شکار نہ کیا جائے، اس کو عبادت کے لیے مختص کر دیا جائے، تو یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک تو سارے دن برابر ہیں اور جمعے کو اس میں فضیلت ہے، تو اسلام کے خلاف نہیں تھا۔
تو وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس کی پیروی کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہودی ہمارے قریب ہو جائیں۔ اسی طریقہ سے دیکھیے کہ اسلام نے یہ فرض تو نہیں کیا نا کہ تم اونٹ کا گوشت کھاؤ، یہ فرض تو نہیں کیا نا کہ تم اونٹنی کا دودھ پیو، اور یہودی جو تھے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو وہ مسلمان کہ جو ابتدائی مسلمان تھے، یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان پر عمل کر لیں اور یہودیت سے تھوڑی بہت ہماری مشابہت ہو جائے، وہ ہمارے قریب ہو جائیں گے، تو وہ اسلام لانے میں ان کے لیے سہولت ہوگی، آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ ان کی تھوڑی تھوڑی بات کو اگر قبول کر لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے وہ آپ سے راضی نہیں ہوگے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ یہودیت کے نظریات لے لو، کچھ عیسائیت کے نظریات لے لو اور پھر یہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں، اس طرح کی بات نہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے، لیکن مداہنت نہیں سکھاتا۔ رواداری میں اور مداہنت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رواداری میں دوسرے کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن اپنے اصول چھوڑے نہیں جاتے، اپنے اصول ترک نہیں کیے جاتے۔ اور مداہنت یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی رعایت کرتے کرتے اپنے اصول بھی چھوڑ دیں۔ تو اسلام رواداری کا مذہب ضرور ہے، لیکن اسلام مداہنت نہیں سکھاتا، اسلام منافقت نہیں سکھاتا، اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، اسلام حق گوئی سکھاتا ہے۔ کلمہ حق کہنے کی جرت وہ اسلام دیتا ہے، حق بات کو کہنے کی طاقت اور صلاحیت وہ اسلام دیتا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی اس طرح کی سوچ، اس طرح کی فکر وہ پروان نہیں چڑھائی کہ آپ دوسروں کے نظریات کو اس طرح اپنے اوپر مسلط کر لیں کہ حق جو ہے وہ اس کے اندر کہیں دب کر رہ جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کر لیں، آپ اپنے نظریات کو چھوڑ کر ان کے نظریات کو اختیار کر لیں، آپ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ان کی تہذیب کو اختیار کر لیں، ہاں پھر وہ راضی ہو جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اِنَّ بے شک ہدی اللہ، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی ہدایت ہے۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہدایت کا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتلا دیا، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں ہدایت کا راستہ وہ ہوتا تھا کہ جو اس وقت کے پیغمبر لے کر آتے تھے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، باقی جو پہلے مذاہب تھے اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا، ان کتابوں کو منسوخ کر دیا، ان کے احکام کو منسوخ کر دیا، ان کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے، اب وہ ہدایت وہی ہدایت کہلائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ تو کسی کا اپنا بنایا ہوا طریقہ وہ ہدایت نہیں ہو سکتا۔ ہدایت وہی ہے کہ جس کو اللہ ہدایت قرار دیں، اور ہر زمانے کے اندر ہدایت کا معیار وہ پیغمبر ہوا کرتے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو لہذا اب ہدایت کا معیار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، واو کا مطلب اور، لَئِن اگر، اتَّبَعْتَ آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے کہ، جاءک آیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما لک نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت کے اس حصے میں
اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے لیکن اس سے مخاطب معاندین ہیں۔ اب دیکھیے کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس سے مراد کون ہے؟ معاندین۔ ترجمہ آیت کا سمجھیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محال تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو اس وجہ سے معاندین کو ذہن میں رکھیں کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یہ بات ذہن میں رکھو، بعد الذی جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، شریعت محمدی آ چکی ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے تمہیں چھڑانے والا تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ کی ایسی گرفت آئے گی، اللہ کی ایسی پکڑ آئے گی کہ جتنے تم نے سہارے بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سہارے ٹوٹ جائیں گے، وہ سارے کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، وہ سب اپنی جان چھڑا کر تم سے چلے جائیں گے، پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہ ہوگا۔ الذین، تو یہ آیت نمبر 121 ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں خلاصے میں یہ بات عرض کی کہ وہ لوگ جو حق بات کو حق سمجھتے ہیں، پھر اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو پکا ایمان والا قرار دیا گیا ہے، گویا کہ ان کے ایمان کی سند وہ اللہ نے جاری کی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت کی اور وہاں سے جب واپس آئے تو آپ کے ساتھ 40 لوگ تھے، جن میں سے 32 لوگ وہ حبشہ کے تھے اور باقی 8 لوگ وہ دوسرے تھے، اور ان میں سے ایک شخص بحیرہ راہب بھی تھا۔ تو یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے حق بات کو سمجھا، سنا، دیکھا، اس پر عمل کیا، وہ ایمان لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے وصف کو بیان کیا اور ان کے لیے اللہ نے بشارت بیان کی، ان کے ایمان ہونے کی، ان کے ایماندار ہونے کی اللہ نے گواہی دی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، آتینا، ہم نے عطا کی، ہم، ان کو، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتہ، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی کتاب تو یہودیوں کو بھی دی گئی، کتاب تو نصرانیوں کو بھی دی گئی، لیکن انہوں نے اس میں لفظی بھی تحریف کی، معنوی تحریف بھی کی، تو گویا کہ جو حق تلاوتی ہی تھا، اس کی تلاوت کرنے کا حق، کہ اس میں نہ لفظی تحریف ہونی چاہیے نہ معنوی تحریف ہونی چاہیے، یہ اس پر کاربند نہیں رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حق بات کو سنا، سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو دیکھا، آپ کے بارے میں سابقہ کتابوں کے اندر علامات بیان کی گئی تھی، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ ایمان لے آئے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے تو گویا کہ انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، گویا کہ انہوں نے کتاب کو پڑھ کر وہ اس کتاب پر کامل ایمان لائے ہیں۔ اس کو کہا گیا کہ حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، اس لیے کہ یہود و نصارہ کا تذکرہ پہلے ہو چکا اور ان کی برائی کو اللہ نے بیان کر دیا۔ یہاں اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، تو الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، تو کتاب سے مراد قرآن ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات آپ سنیں تو وہ کیسے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، کس ذوق سے، کس شوق سے، کس محبت سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ ساری ساری رات گزر جاتی تھی اور قرآن کی تلاوت میں وہ مشغول رہتے تھے۔ حق کا تلاوت ہی، وہ ایسی اس کی تلاوت کرتے تھے جیسا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو ان کے گھر کے باہر سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑی محبت میں، بڑی لے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے لگے. اور جب صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور ساری یہ بات بتلائی. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آپ سنتے ہیں تو میں اور بھی شوق سے تلاوت کرتا. تو حق تلاوت ہی یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا حق کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جیسے میں بات عرض کر رہا ہوں تو جب وہ قرآن مجید کھولتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے قرآن مجید کھولا تو پڑھا اور جب تلاوت کرنے لگے تو کہا کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور غشی طاری ہو گئی. پھر ہوش میں آئے، پھر قرآن مجید کو کھولا اور پھر کہا کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام. تو یہ ہے حق تلاوتی ہی، قرآن مجید کی تلاوت ایسے کی جائے جیسا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حق تلاوتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت کا تذکرہ آئے تو اللہ سے جنت کا سوال کیا جائے، اللہ سے جنت مانگی جائے، اور اگر عذاب کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر رک کر اللہ سے عذاب سے پناہ مانگی جائے. یہ ہوگا حق تلاوتی ہی. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو ایمان لائے، جو ایمان لاتے ہیں، بہ، اس پر، بہ جو فرمایا گیا اس پر، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے یہی لوگ ہیں. اس سے مراد قرآن بھی ہے کہ وہ لوگ اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں کہ جو اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، واو کا مطلب اور، من کا مطلب جو، یکفر بھی، انکار کرتا ہے اس کا، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ، ہم الخاسرون، ہم وہی، الخاسرون نقصان اٹھانے والے. جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں یا جو وہ ہدایت اور وہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی ایسی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا حق ہے.